میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، ہمارا ملک یہ ایک جمہوری نظام کے ماتحت چلتا ہے۔ اس کا نظام، اس کا دستور، اس کا آئین جمہوری ہے، اور اس نظام میں، اس دستور میں یہاں کے ہر شہری کو، ہر باشندے کو، ہر ناگرک کو برابر کے حقوق دیے گئے ہیں۔ وہ کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی ذات برادری سے تعلق رکھنے والا ہو، کسی بھی علاقے کا ہو، کسی بھی خطے کا ہو، کسی بھی قوم کا ہو، رنگ و نسل سے تعلق رکھتا ہو، ہر ایک کو برابر کے حقوق دیے گئے ہیں۔ چونکہ یہاں کا جو نظام ہے، نظام جمہوری، جمہور کہتے ہیں اکثریت کو، جمہور کہتے ہیں اکثریت کو، عوام کی رائے زیادہ جس کے حق میں ہوتی ہے، حکومت اسی کی بنتی ہے، اقتدار میں وہی آتا ہے۔ تو سیکولر نظام میں سب سے بنیادی چیز جو معنی رکھتی ہے وہ عوام کی رائے معنی رکھتی ہے۔ عوام کی رائے اور اس کی گواہی، شہادت کسی کے حق میں یہ بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ اس کے بغیر حکومت وجود میں نہیں آتی ہے، اور یہ ایسا قانون ہے جو زیادہ تر ممالک میں رائج ہے، عام ہے۔ ہمارا ملک کا دستور بھی جمہوری دستور ہے، ہمارا ملک جمہوری ملک ہے۔ یہاں پر ووٹوں کی بڑی حیثیت ہوتی ہے، اس کی بڑی قدر و قیمت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر اس بات پر بہت زور دیا ہے کہ گواہی سچی ہو، پکی ہو، اور یہ چیز دیکھ لی جائے، بہت غور و فکر کر لیا جائے کہ آپ کس کے حق میں گواہی دے رہے ہیں۔ اس جمہوری ملک میں، اس کے قانون اور آئین میں یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اپنے آپ کو پیش کر سکتا ہے، اپنی دعوے داری پیش کر سکتا ہے، وہ چاہے پڑھا لکھا انسان ہو یا کم پڑھا لکھا انسان، یہ بالکل جاہل ہو، لیکن یہاں کا دستور اس بات کا اسے حق دیتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کر سکتا ہے، اور اگر لوگوں کی رائے اس کے متعلق ہو گئی تو وہ جیت جائے گا، جیت اس کے لیے یقینی ہے۔ مگر آج ہم اس بات پر غور کریں گے کہ ہم جو ووٹ دیتے ہیں اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ اسلام یہ صرف نماز روزے کا یا صرف جو ہے عبادات کا دین نہیں ہے، یہ اسلام ایک قانونی دین ہے، یہ ایک قانونی اور دستوری دین ہے۔ سیاست کے معاملات کو بھی وہ ڈسکشن کرتا ہے، سیاست میں کیسے لوگوں کو آنا چاہیے، کیسے لوگوں کو برسر اقتدار کرنا چاہیے۔ ان تمام چیزوں کی تصریحات اور تشریحات اسلام میں پائی جاتی ہیں، اور اگر ہم اس سے واقف ہیں کہ ووٹ کی جو شرعی حیثیت ہوتی ہے وہ کم از کم شہادت کی ہے، اس بات کو دھیان میں رکھیں اور ذہن نشی کر لیں کہ ووٹ کی شرعی حیثیت کم از کم شہادت کی ہے، اور شہادت کے معنی ہوتے ہیں گواہی کے، شہادت کے معنی ہوتے ہیں گواہی کے۔ شہادت عربی لفظ ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں گواہی دینا، تو ووٹ کی شرعی حیثیت کم از کم شہادت کی ہے۔ اور شہادت کے بارے میں قرآن پاک میں بہت سارے احکامات آئے ہیں، احادیث میں بھی آئے ہیں، اور فقہ اسلامی کی کتابوں میں بھی شہادت کی بہت سی تفصیلات لکھی ہوئی ہیں۔ آپ عدالت میں کسی کے حق میں گواہی دینے کے لیے جاتے ہیں یا کسی کے خلاف گواہی دینے کے لیے جاتے ہیں، اسی کو شہادت بولتے ہیں۔ کس کے حق میں آپ نے شہادت دی ہے، کس کے خلاف آپ نے شہادت دی ہے، گواہی دی ہے۔ تو جو شہادت کے گواہی کے احکامات قرآن مجید میں اور احادیث میں اور فقہ اسلامی کی کتابوں میں درج ہیں، وہی شہادت کے احکام یہاں بھی نافذ ہوں گے۔
تو سب سے پہلی چیز، جیسے کہ ہم نے عرض کیا کہ ایک جمہوری ملک ہے، اس میں ہر انسان اپنے آپ کو پیش کر سکتا ہے، مگر اسلامی شریعت کے اعتبار سے، اسلامی مزاج کے لحاظ سے ایسے شخص کو میدان میں آنا چاہیے جو قابل ہو، جو فاسق اور فاجر نہ ہو، جو ایماندار ہو، امانت دار ہو، قوم کی خدمت کا جذبہ اس کے اندر ہو، جھوٹ اور فریب سے کام نہ لے۔ تو اسلامی شریعت میں ان سب باتوں کی وضاحت ہے کہ ایسے آدمی کو آگے آنا چاہیے، اور ہر آدمی، چونکہ یہ ایسا ملک ہے کہ کوئی بھی آدمی آ سکتا ہے، اسے اس حق دیا گیا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم کس کا انتخاب کریں، اسلامی شریعت اس معاملے میں کیا رہنمائی کرتی ہے۔ جیسے کہ عرض کیا کہ ووٹ کی شرعی حیثیت کم از کم شہادت کی ہے، گواہی کی ہے۔ آپ ووٹ ڈالنے جاتے ہیں اور یہ آپ کا حق ہے، دستوری حق ہے، آئینی حق ہے، آپ کو ڈالنا چاہیے اور بھرپور طریقے پر ڈالنا چاہیے، خوب ڈالنا چاہیے۔ مگر آپ ووٹ ڈالنے جاتے ہیں تو کیا سوچ کر جاتے ہیں؟ یہ کوئی سیاسی ہار جیت نہیں ہوتی ہے۔ آپ ووٹ ڈالنے جاتے ہیں، اس کا مطلب آپ اس شخص کے، جس کے لیے آپ ووٹ ڈالنے جاتے ہیں، اس کا مطلب آپ اس شخص کے لیے گواہی دینے جا رہے ہیں، آپ اس شخص کے حق میں گواہی دینے جا رہے ہیں۔ تو جس شخص کے حق میں آپ گواہی دینے جا رہے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ اس کے بارے میں غور و فکر کرو۔ شریعت کہتی ہے کہ دیکھ لو کہ کہیں تمہاری یہ گواہی جھوٹی گواہی ثابت نہ ہو جائے، کیونکہ سچوں کے حق میں گواہی دینے کے لیے کہا گیا ہے، جھوٹوں کے حق میں نہیں۔ عدالت اور کچہری میں جائیے، سچے جو گواہ ہوتے ہیں انہیں عدالت تک آنے کے لیے انہیں نہ آنے پر مجبور کیا جاتا ہے، انہیں آنے نہیں دیا جاتا، اور جو جھوٹے گواہ ہوتے ہیں انہیں پیسے پر رکھا جاتا ہے، اور ایک ناجائز کیس کو جائز بنا کر پیش کیا جاتا ہے، اور بیچارہ مظلوم ہار جاتا ہے، ظالم جیت جاتا ہے۔ یہی ہو رہا ہے، ہمارا عدالتی نظام یہی ہے۔ گواہوں کی حفاظت نہیں ہو پاتی ہے، وہ گواہی دینے کے لیے عدالت میں جاتا ہے، بیچ میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اور جھوٹے گواہ پیڑوں کے نیچے، سڑکوں کے کنارے کھڑے رہتے ہیں، پیسے دو گواہی لو۔ تو جیسے شہادت و گواہی کے احکامات وہاں نافذ ہوتے ہیں، کیا آپ دیکھ لیں کہ گواہی کس کے حق میں دینے جا رہے ہیں؟ آپ جس چیز کو لے کر گواہی دینے جا رہے ہیں کیا وہ صحیح ہے، سچ ہے، یا کسی جھوٹی بات کو لے کر گواہی دینے جا رہے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے، اس کے باوجود بھی گواہی دینے جا رہے ہیں، تو یہ حرام ہے اور گنہگار ہوگا ایسا شخص۔ قرآن کریم میں گواہی دینے کے لیے کہا گیا ہے، اگر کوئی مظلوم ہے، اس کا کیس چل رہا ہے اور گواہی کی ضرورت ہے، آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس پر ظلم ہوتے ہوئے، تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ فرض ہے کہ اس کے حق میں جا کر گواہی دے۔ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، سورۃ الطلاق کی یہ آیت ہے، وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، کہ اللہ کے لیے شہادت کی ادائیگی قائم کرو، اللہ کے لیے شہادت قائم کرو۔ جب گواہی دی جاتی ہے تب انصاف وجود میں آتا ہے، اور گواہی جب سچی دی جائے گی تبھی انصاف وجود میں آتا ہے، اور جب گواہی جھوٹی دی جائے گی، شہادت جھوٹ کی بنیاد پر قائم کی جائے گی، تو ظلم بڑھتا جاتا ہے، ظالموں کی تعداد بڑھتی جاتی ہے، اور مظلوم بیچارہ پستا جاتا ہے۔ تو آپ جس کے حق میں ووٹ ڈالنے جا رہے ہیں، اس بات کا خیال رکھیں کہ کیا وہ امانت دار ہیں، کیا وہ فاسق و فاجر تو نہیں ہے، کیونکہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ جیسے کہ ہم نے عرض کیا کہ کوئی سیاسی ہار جیت کا مسئلہ نہیں ہے، اس کا ایک شرعی پہلو بھی ہے۔ وہ شرعی پہلو یہ ہے کہ اگر آپ نے جانتے بوجھتے بھی کسی ایسے کے حق میں ووٹ ڈال دیا جو آپ جانتے ہیں کہ امانت دار نہیں ہے، یہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کے حق میں گواہی دی جائے، کیونکہ ووٹ ڈالنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کے حق میں یہ گواہی دی کہ یہ انسان میری نگاہ میں سچا ہے، یہ انسان میری نگاہ میں امانت دار ہے، یہ انسان میری نگاہ میں قوم کی خدمت کا جذبہ رکھنے والا ہے، یہ میری نگاہ میں یہ شخص ناجائز کاموں کی طرف جانے والا نہیں ہے۔ آپ ان سب باتوں کی گواہی دے رہے ہیں جب آپ ووٹ ڈالتے ہیں۔ یہ ووٹ ڈالنا یہ کوئی الگ چیز نہیں ہے،
اس کا شرعی مسئلہ ہے، مگر افسوس کہ یہ ایسا دلدل، ایسا کیچڑ بن گیا ہے کہ ہر آدمی رشوت لے کر ووٹ ڈالتا ہے۔ کسی کو پیسے کی ضرورت ہے، کسی کو کھانے پینے کی ضرورت ہے، ایسی چیزوں یہ سراسر حرام ہے، ناجائز ہے۔ رشوت دینے والا اور لینے والا، اور ان دونوں کے درمیان ذریعہ بننے والا، یہ تینوں جہنم میں جائیں گے۔ تینوں چیزیں حرام ہیں، رشوت کا لینے والا اور رشوت کا دینے والا، اور ان دونوں کے درمیان میں جو لین دین کا جو ذریعہ بنتا ہے، تھرڈ پارٹی، یہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ مگر افسوس قوم کے ساتھ غداری کرنے والے اور قوم کے مفاد کے خلاف جانے والے، وہ پیسے لے کر ایسوں کے حق میں وہ ووٹ ڈالتے ہیں اور کمپین چلاتے ہیں، جو ساری دنیا جانتی ہے کہ انسان ووٹ لینے کے لائق نہیں ہے۔ اس کے حق میں گواہی دینا گویا کہ جھوٹی گواہی دینا ہے۔ یہ ایسا دلدل ہے، ایسی ناپاک اور غلیظ ایسا میدان ہے کہ جو اس میں جاتا ہے اس کا دامن آلودہ ہو جاتا ہے۔ کون ایسا شخص ہے جو اسلامی بنیاد پر سیاست کرتا ہو اور ان تمام چیزوں کا خیال رکھتا ہو؟ لیکن ہم صرف ان لوگوں سے کہنا چاہتے ہیں جو ووٹ ڈالنے جا رہے ہیں کہ ان کی اپنی ذمہ داری ہے، یہ آپ کا آئینی حق اور دستوری حق ہے، مگر ساتھ ساتھ یہ شرعی ذمہ داری بھی ہے، یہ شرعی ذمہ داری ہے۔ کیونکہ اگر ہمارا ووٹ کسی ایسے شخص کے خلاف، ایسے شخص کے حق میں اگر چلا گیا جو اس کا لائق نہیں ہے، مستحق نہیں ہے، تو آپ کا ووٹ بھی ضائع ہوگا، اور شرعی اعتبار سے آپ نے ایک ایسے آدمی کا انتخاب کیا ہے جو کہ صحیح نہیں ہے اور درست نہیں ہے۔ رشوت کے کھیل خوب چلتا ہے، کیا اپنے ہو، کیا غیر، کیا مسلم، کیا نان مسلم، وہ سمجھتے ہیں کہ سیاست میں رشوت بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ کوئی جائز اور حلال مال ہو۔ رشوت ہے اور حرام ہے، یہ اس کا جواز بالکل، اس کے جواز کا فتویٰ نہیں دیا جا سکتا۔ ہم ووٹ ڈالنے جا رہے ہیں، ہمیں کس چیز، کون سی چیز مجبور کر رہی ہے کہ ہم صرف اسی کو ہی دیں، اس کے علاوہ کسی کو نہیں دے سکتے؟ کون سی چیز ہمیں مجبور کر رہی ہے؟ رشوتوں کا بازار گرم ہے، اور اس کی وجہ سے جو امانت دار ہوتے ہیں، جو ٹھیک ٹھاک قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ چاہے کسی بھی پارٹی کا ہو، کسی بھی جماعت کا ہو، جو ٹھیک ٹھاک لوگ ہوتے ہیں وہ بیچارے پیچھے رہ جاتے ہیں، اور جو ظالم ہوتے ہیں، خود پرست ہوتے ہیں، خود غرض ہوتے ہیں، انا پرست ہوتے ہیں، اور جن کا دامن خون سے آلود ہوتا ہے، اور جن کے ماتھے پر ظلم و ستم کے جو نشانات ہوتے ہیں، ان کا انتخاب ہو جاتا ہے۔ یہ ہماری لاپرواہی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جہاں مسلمان اپنے بلبوتے پر کسی انسان کا انتخاب کر سکتے ہیں، وہاں پر بھی وہ بیچارہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ پورے ملک کا جائزہ لے، جہاں مسلمان اپنی پوزیشن میں ہیں وہاں بھی پیچھے رہ جاتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ رشوت لے کر اپنے دشمنوں کی، رشوت لے کر اپنے مخالف انسانوں کی مدد کی جاتی ہے۔ کیا اس کا حساب کتاب اللہ کے یہاں نہیں دینا پڑے گا؟ کیا اس کا جواب اللہ کے یہاں نہیں دینا پڑے گا؟ رشوت تو مال حرام ہے ہی ہے، اور اسی کے ساتھ قوم کے ساتھ، ملت کے ساتھ غداری ہے، اور ایسے غدار اسلام کی 1400 سالہ تاریخ میں بہت آتے رہے ہیں۔ یہ قوم کے ساتھ غداری ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، کہ یہ ووٹ ڈالنا، یہ شہادت دینا، یہ شرعی ذمہ داری بھی ہے، فریضہ ہے، اور اس گواہی کو، شہادت کو چھپاؤ نہیں۔ قرآن کہتا ہے وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، جو آدمی شہادت کو چھپائے، جو اسے چھپاتا ہے، اس کا دل گنہگار ہے۔ ایک آدمی کو شہادت کی ضرورت ہے، گواہی کی ضرورت ہے، اور گواہ موجود ہے، مگر وہ اس کے حق میں گواہی نہیں دینے جاتا ہے، یا یہ کہ ظالم کے حق میں گواہی دینے جاتا ہے، تو قرآن کریم کہتا ہے فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اس کا دل گنہگار ہے۔ کیونکہ دل سے ہی ارادہ کیا جاتا ہے، دل سے ارادہ کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے دل کا نمبر آتا ہے، اس لیے فرمایا کہ دل اس کا گنہگار ہے، آثم ہے۔
تو قرآن مجید کہتا ہے کہ شہادت ایسے حق میں دو جو جس کے حق میں شہادت دینا امانتاً اور دیانتاً بالکل جائز ہو، شرعی لحاظ سے اس کے حق میں بہتر ہو۔ ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ وہ کہاں کا رہنے والا ہے، کس جگہ کا رہنے والا ہے، وہ صرف یہ کہتا ہے کہ جس کے حق میں تم گواہی دینے جا رہے ہو اس کے بارے میں غور و فکر کر لو، باہم مشورہ کر لو، صلاح مشورہ کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری گواہی جھوٹی گواہی ثابت ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری یہ گواہی کسی ظالم کے حق میں چلی جائے، اور اگر ایسا ہوا تو ایسا شخص گنہگار بھی ہوگا اور اپنی قوم ملت کا وہ غدار بھی ہوگا اور ان کا نقصان بھی کرے گا، کیونکہ ہم سب ملت سے جڑے ہوئے ہیں، ہم سب ملت سے جڑے ہوئے ہیں۔ پارٹی بعد میں آتی ہے، ملت پہلے آتی ہے، پارٹی بعد میں آتی ہے، ملت پہلے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کو ملت بنایا ہے، ملت پہلے ہے، پارٹیاں بعد میں ہیں۔ تو جو شخص ایسا کرتا ہے کہ جھوٹی گواہی دیتا ہے یا رشوت لے کر ظالم کے خلاف ماحول بناتا ہے اور رشوت دیتا بھی ہے لیتا بھی ہے، ایسا شخص گنہگار ہے اور فاجر و فاسق ہے، کیونکہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا، کھلم کھلا ارتکاب کرنے والا وہ فاسق ہے اور فاجر ہے۔ رشوت کی گنجائش اسلام میں قطعی نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ رشوت 1 روپے کا ہو یا 1 لاکھ روپے کا ہو، رشوت رشوت ہے۔ روپیہ دولت ہو یا کھانے پینے کی کوئی چیز ہو، ہم تو وہ لوگ ہیں کہ ہمیں ایک امت بنایا گیا ہے، منفعت ایک ہے، اس قوم کا نقصان بھی ایک۔ علامہ اقبال نے بات کہی تھی کہ منفعت ایک ہے، اس قوم کا نقصان بھی ایک۔ نقصان ہوگا تو کسی ایک فرد کا نہیں ہوگا، پوری قوم کا ہوگا، اور فائدہ ہوگا تو کسی ایک فرد کا نہیں ہوگا، پوری قوم کا فائدہ ہوگا۔ انتشار اور اختلاف کے ماحول میں مسلمان یہ فیصلہ کر ہی نہیں پاتا کہ مجھے کس کا انتخاب کرنا ہے، کسے ریجیکٹ کرنا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ ہمارے اختلاف و انتشار کی وجہ سے ایسے لوگ برسر اقتدار میں آ جاتے ہیں جو بالکل نکمے ہوتے ہیں، 1 پیسے کی ان کی حیثیت و قیمت نہیں ہوتی ہے، نہ ان کا کوئی اخلاقی معیار ہوتا ہے، نہ کوئی دینی معیار ہوتا ہے، لیکن غلط فیصلے کا یہ نتیجہ ہوتا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی، ایک بار کی ہماری غلطی 5 سال تک اس کو بھگتتے ہیں۔ تو اس لیے ووٹ ڈالنا یہ آپ کا دستوری آئینی حق ہے اور ڈالنا چاہیے، اور شرعی اعتبار سے یہ ایک فریضہ ہے، اور اس بات کو دیکھ کر دینا چاہیے کہ ہماری نگاہ میں کون زیادہ امانت دار ہے، کون اس کا اہل ہے، اور ملت کا ہمدرد کون ہے، چاہے وہ کوئی ہو۔ تو ان سب باتوں کا خیال رکھ کر ہی ووٹ ڈالنا چاہیے۔ اس میں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ اپنا کون ہے، پرایا کون ہے، کون کس جگہ کا ہے، کون کس جگہ کا ہے۔ یہ سب باتیں معنی بالکل نہیں رکھتی۔ معنی یہ بات رکھتی ہیں کہ جس کو آپ ووٹ دینے جا رہے ہیں وہ کتنا امانتدار ہے، کتنا وہ صالح ہے، کتنا وہ نیک ہے، کتنا وہ دیانتدار ہے، اور کتنا وہ قوم ملت کا ہمدرد ہے، اور کتنا وہ مظلوموں کے ساتھ کام آنے والا ہے۔ ان سب چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے ہی اپنے رائے حق دہی کا استعمال کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔